افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا؟ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو تمہارا سمجھنا غلط، ایسا سمجھنا غلط ہے، ایسا نہ سوچو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم واپس ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اگر ایسا سمجھتے ہو تو تمہارا ایسا سمجھنا غلط، ایسا مت سمجھو۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ واپس بلائے گا، اور بلانے کے بعد زندگی میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اس کائنات کا اتنا محکم نظام، اتنا زبردست نظام چلانے والے اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، تو کیا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ انسان کے کمالات اگر آپ کو متاثر کرتے ہیں تو انسان باکمال ہے، تو اس کو بنانے والا رب، اس کو پیدا کرنے والا رب کتنا باکمال ہوگا۔ تمہیں آسمان، زمین، سورج، چاند وغیرہ کی یہ جو طاقتیں، یہ قوتیں نظر آتی ہیں، خوبیاں، کمالات نظر آتے ہیں، یہ یقیناً کمالات ہیں، لیکن یہی اتنے باکمال ہیں، تو پھر ان کا بنانے والا رب ذوالجلال کتنا عظیم ہوگا، اس کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال کا مجھ پر اور آپ سبھی حضرات اور خواتین پر بے پایاں فضل و کرم ہے، اس کا انعام ہے کہ آج اس کے اپنے اس گھر میں اس نے مجھے اور آپ کو اکٹھا فرمایا تاکہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی کچھ باتیں سنیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لے سکیں۔ اگر اللہ کی توفیق سے ہم ان باتوں پہ عمل پیرا ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر ہمارے اور آپ کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، تو اپنے آپ کی اصلاح کر سکیں۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو ہمارے اور آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد ہم اور آپ کو، انسان کو، اللہ تعالیٰ نے وہ عقل، وہ سمجھ بوجھ عطا فرمائی کہ جن کے ذریعے یہ انسان اس کائنات کی مختلف چیزوں کو اپنی عقل کے ذریعے، اپنے علم اور تجربے کے ذریعے استعمال میں لاتا ہے، ان کو برتنے کا سلیقہ سیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک معمولی سا انسان، کمزور اور ناتواں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ کھانے پینے کا محتاج ہے، ہر چیز کا محتاج ہے، لیکن چند سال گزرتے ہیں، اس قدر زیادہ وہ اپنے آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے قابل بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے اپنے آپ کو اس قدر سنوار لیتا ہے کہ ساری دنیا کی چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرنے میں بہت حد تک کامیاب نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں،
معمولی سا لوہا ہے، زمین سے نکلتا ہے، زمین سے اسے نکالتا ہے انسان، مٹی سے اس کو الگ کر کے خالص لوہا اسٹیل نکالتا ہے، اور پھر اس اسٹیل یا لوہے سے انسان کیا کیا بنا لیتا ہے۔ آج آپ دیکھ لو، بڑی سی بڑی عمارتوں سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے چمچ تک انسان اپنی ضرورت میں کہاں کہاں اس لوہے کا استعمال کرتا ہے۔ ایسے ہی انسان دنیا کی مختلف چیزوں کا استعمال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سمجھ بوجھ اور عقل کے ذریعے کرتا ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو بات بیان فرمائی کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اپنی طرف سے، اللہ کی طرف سے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے ہاتھ میں گویا اللہ نے دے دیا۔ اس کا عملی مظاہرہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ اس دنیا میں انسان آتا ہے، ایک مدت کے بعد چلا جاتا ہے، ایک نسل کے جانے کے بعد دوسری نسل آتی ہے، اور یہ سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ انسان کو بھی حقیقت میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے سالوں سے اس دنیا میں ہے، اور انسان کو اس کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنے سالوں تک مزید اس روئے زمین پر باقی رہے گا۔ بنی نوع انسان کب تک اس دنیا میں آباد رہے گی، کسی کو نہیں پتہ ہے۔ یہ جو پوری کائنات کا یہ جو ایک نظام ہے، ایک سسٹم جو ہمارے اور آپ کے سامنے نظر آتا ہے، ظاہر بات ہے انسان نے اسے اپنے طور پر نہیں بنایا، انسان نے اسے اپنی طرف سے نہیں پیدا کیا، اپنی طرف سے نہیں بنایا۔ انسان نے اس کو استعمال کیا، اس کو برت کر اس دنیا کو پہلے سے زیادہ بہتر بنانے کی کوشش کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، رہن سہن میں، کھانے پینے میں، طرز زندگی میں، زندگی کی سہولیات، زندگی کی ضرورتیں، ان سب کو آدمی اور زیادہ بہتر انداز سے پورا کرنے کی طرف جا رہا ہے، لیکن ان کا خالق انسان نہیں، ان کو پیدا کرنے والا انسان نہیں، ان کو بنانے والا انسان نہیں ہے۔ یہ مسئلہ سب سے پہلے مجھ کو اور آپ کو اس بات کی دعوت دیتا ہے، یہ میں نے بنایا نہیں، یہ ہم انسانوں نے بنایا نہیں ہے۔ تو پھر بنانے والا ایک رب، خالق، مالک، رب ذوالجلال ہے، جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اور جب اس نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا نا، اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوگی نا، اس کے پیچھے کوئی بہت عظیم کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارادہ ہوگا نا۔ اس چیز کو ہم اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، انسان صبح اٹھتا ہے، دن گزارتا ہے، شام میں سو جاتا ہے، زندگی کی بھی یہی حقیقت ہے کہ ایک دن پیدا ہوتا ہے، ہلچل ہوتی ہے، ایک دن شام زندگی کی بھی ہو جاتی ہے، مر جاتی ہے، لیکن اس سب کے پیچھے کوئی مقصد ہے کہ نہیں، یہ ہم اور آپ کو سب سے پہلے غور کرنا چاہیے۔ اور اگر مقصد ہے تو پھر وہ مقصد کیا ہے، وہ مقصد کیسا ہو سکتا ہے، اس پر ہم اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے کہ نہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بڑے واضح الفاظ میں بیان فرمایا۔ اللہ نے سب سے پہلے تو کہا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، بے مقصد پیدا کیا، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ عربی زبان میں ہم اس کو کہتے ہیں استفہام، یعنی سوال، استفہام انکاری، یعنی بات سوال کے انداز میں رکھی جا رہی ہے لیکن مقصد سوال کرنا نہیں، سوال کے انداز میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا؟ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو تمہارا سمجھنا غلط، ایسا سمجھنا غلط ہے، ایسا نہ سوچو کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم واپس ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ اگر ایسا سمجھتے ہو تو تمہارا ایسا سمجھنا غلط، ایسا مت سمجھو۔ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے تو تمہیں اللہ تعالیٰ واپس بلائے گا، اور بلانے کے بعد زندگی میں جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اس کائنات کا اتنا محکم نظام، اتنا زبردست نظام چلانے والے اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا، تو کیا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ کیسے نہیں ہو سکتا؟ آپ سوچیں، ایک معمولی انسان ہے، ہم اور آپ کی زندگی میں ہم دیکھیں گلی کوچوں میں کوئی آدمی چلتا پھرتا نظر آتا ہے، آتا جاتا نظر آتا ہے، جس کے چلنے پھرنے کا کوئی مقصد نہیں، نہ وہ کسی جگہ جا رہا ہے نہ کسی جگہ سے آ رہا ہے، بس گلیوں میں ادھر ادھر گھومتا پھر رہا ہے۔ بے مقصد چلنے پھرنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پاگل سمجھتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، بڑبڑا رہا ہے،
کیا بولنا چاہ رہا ہے، کیوں بولنا چاہ رہا ہے، اس کا کوئی مقصد پتہ نہیں، بس بولے جا رہا ہے، بڑبڑائے جا رہا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ پاگل ہے، ایسے ہی بکتا رہتا ہے، بکواس کرتا رہتا ہے، بڑبڑاتا رہتا ہے۔ ایک آدمی ہے بیٹھا ہوا ہے، اچانک ہنسنے لگتا ہے، کوئی وجہ نہیں، نہ ہنسنے والی کوئی بات ہوئی نہ کچھ، اچانک ہنس رہا ہے۔ بے مقصد ہنسنے والے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پاگل آدمی، دیوانہ ہے۔ دنیا کا ایک معمولی سا انسان اگر بے مقصد کام کرے ہم اسے پاگل کہتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سلیم الفطرت اگر انسان ہے اور صحیح الدماغ اگر انسان ہے تو پھر وہ ایسے بے مقصد بیکار کے کام نہیں کر سکتا۔ سوچو ایک انسان یہ کام نہیں کر سکتا، رب ذوالجلال نے اتنا سارا نظام انسان کو پیدا کر کے انسان کے تابع کر کے رکھا ہے، تو کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے کہ نہیں کہ انسان ایسے ہی پیدا ہو رہے ہیں، ایسے ہی مر رہے ہیں، ایسے ہی ختم ہو جائیں گے؟ آج ہم جس دور میں جیتے ہیں نا، اس دور میں دین کے سلسلے میں شکوک و شبہات بہت زیادہ پھیلائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو اشکالات، سوالات ہوتے ہیں، زندگی کی حقیقت، زندگی کی سچائی کے بارے میں سوالات ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کیا کوئی خدا بھی ہے، کوئی خالق بھی ہے، کوئی رب بھی ہے، کوئی پیدا کرنے والا بھی ہے؟ لوگوں کو شبہ ہے۔ آپ کو بتاؤں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا۔ کوفہ کے علاقے میں، یعنی مسلمانوں کے جو ممالک تھے، اس علاقے میں ایسا ہوا کہ ایک آدمی جو ملحد تھا، ملحد خدا کا منکر، کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا نہیں، یہ کہنے والا، خدا کے ایک منکر نے لوگوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، شبہات پیدا کرتا تھا، اعتراضات کرتا تھا، اور اس کے جوابات دیے جاتے، کئی بار جواب بن جاتا، کئی بار جواب کافی نہیں ہوتا، اس لیے کہ شبہات آدمی ایسے پیدا کرتا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مناظرے کے لیے آئے، اس سے گفتگو کرنے کے لیے، بحث و مناقشہ کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو مناظرہ تو کریں گے، لیکن پہلے ایک بات بتاؤ، ایک مسئلہ میں نے دیکھا، میری سمجھ میں نہیں آیا، تم مجھے سمجھا دو۔ کہا کیا مسئلہ؟ کہا میں دیکھا کہ میں ابھی آ رہا تھا تو دیکھا کہ ندی ہے، ندی کے کنارے ایک درخت ہے، اچھا خاصا زبردست درخت ہے، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک وہ درخت خود بخود کٹ کے نیچے گر جاتا ہے، وہ درخت خود بخود کٹ کے نیچے گر جاتا ہے، اور درخت کے گرنے کے بعد اس کی ٹہنیاں کٹ کر الگ ہو جاتی ہیں، اور پھر اس درخت کا جو تنا ہے، وہ تنا درمیان سے کھلنے لگتا ہے، کھود صاف ہو جاتا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ پوری وہ کشتی کی شکل بن جاتا ہے، اور کشتی کی شکل بننے کے بعد خود بخود پانی میں اترتا ہے، اور پانی میں ندی کے ساتھ بہنے لگتا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ میں نے ابھی دیکھا، یہ سمجھ میں نہیں آیا۔ سامنے والا جو تھا اس نے کہا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ تم مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ درخت خود بخود گر جائے، خود بخود ٹہنیاں کٹ جائیں، خود بخود وہ تنا کشتی کی شکل اختیار کر لے جائے، خود بخود پانی میں آئے اور ندی میں جو ہے بیٹھ کر لوگ جانے لگیں یا کشتی بہنے لگیں؟ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کیا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب تم یہ مانتے ہو کہ ایک درخت خود بخود کٹ کے گر نہیں سکتا، گر کے اس سے کشتی بن نہیں سکتی، کشتی خود بخود پانی میں نہیں چل سکتی، تو اتنی بڑی کائنات یہ جو پوری چل رہی ہے، کہ اس کا کوئی رب، کوئی خالق نہیں ہوگا، اس کا کوئی مالک، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہوگا، تم کیا مناظرہ کرو گے؟ تم تو مناظرہ کرنے سے پہلے مناظرہ ہار بیٹھے ہو۔ تو بات یہ جو سمجھنے کی میں جو بات آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیے کہ اتنی عظیم کائنات اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کے آس پاس بسائی ہے، اتنی عظیم کائنات کے بسانے کے پیچھے کوئی مقصد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یقیناً مقصد ہوگا، اور قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے وہی بات بیان کی کہ تمہارے پیدا کیے جانے کا ایک مقصد ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، اتنی بڑی کائنات اور کائنات کا اتنا زبردست سسٹم بنانے کا مقصد بھی کوئی چھوٹا موٹا مقصد نہیں ہوگا۔ ظاہر بات ہے، مقصد جتنا بڑا ہوگا اہتمام، انتظام بھی اس کے لیے اتنا بڑا ہوگا۔ یہ اتنا زیادہ زبردست انتظام ہے تو اس کا مقصد بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، مقصد بھی اتنا زیادہ عظیم ہوگا، ورنہ اتنی بڑی کائنات اور کائنات کے آج ایک انسان کے بس کی بات نہیں، کم سے کم دنیا ہی دیکھ لے پوری۔ انسان ممالک گھوم سکتا ہے، کہے میں دنیا کے ہر ملک میں جا کر آیا ہوں، یہ کہہ سکتا ہے، لیکن ایک ملک چپا چپا جا کے دیکھ لے کہ انسان کی بس کی بات نہیں۔
کوئی ایک ہندوستانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ہندوستان کے ہر قریے میں گزر کے دیکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم کائنات بنائی، اتنی زبردست کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے مقصد رکھا ہے، بہت عظیم مقصد ہوگا، بہت عظیم مقصد ہوگا۔ ظاہر بات ہے، یعنی اتنا ہوگا کہ واقعی اس کائنات کا مقصد بن پائے، ویسی کوئی بہت بڑی حقیقت ہوگی۔ اور اللہ نے کہا کہ ہاں ایسی ہی بڑی ایک بات ہے، ایسا ہی بڑا ایک مقصد ہے جس کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا کہ وہ میری عبادت کر سکیں، وہ میری عبادت کر سکیں۔ بھائیو، یہ آیت ہم عام طور پہ بڑے سادہ الفاظ میں پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ نے ہم اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اللہ نے جن اور انس کو اس کی اپنی توحید کے لیے، اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ لیکن آج ذرا ہم یہاں رک کر سوچیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عبادت کا مطلب کیا ہے۔ دنیا میں انسان ساری کائنات کا مالک کبھی نہیں ہوتا، دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہو جائے تو بھی وہ بہرحال ایک لمٹ پہ جا کے رک جاتا ہے، ایک حد پہ رک جاتا ہے۔ لیکن اپنی محدود ملکیت میں، اپنے محدود دائرے میں انسان اپنے آپ کو کتنا با اختیار محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں بہت سارے معاملات ہیں، میں بہت سارے فیصلے کرنے پہ قدرت رکھتا ہوں، میرے اندر بہت ساری قابلیتیں۔ انسان اپنے بارے میں بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ ساری کائنات اللہ نے تمہارے لیے کر دی، تمہارے تابع کر دی، تمہارے مسخر کر دی، یعنی تمہارے اپنی دنیا کے لیے کہ اس کائنات کو برتو، استعمال کرو۔ اللہ نے آسمان و زمین میں جو کچھ ہے مسخر کیا تمہارے لیے تاکہ یہ ساری کائنات کو تم استعمال کرو۔ لیکن اس ساری کائنات کو استعمال کرتے ہوئے جب اس کائنات کی عظمت کا، اس کائنات کی وسعت کا، اس کائنات کے کمال کا تمہیں ادراک ہوتا ہے تو پھر اس رب ذوالجلال کو پہچانو، جو رب ذوالجلال اس کائنات کا پیدا کرنے والا وہ کتنا زیادہ عظیم ہوگا۔ بنائی گئی مخلوق سے زیادہ عظیم تو بنانے والا خالق ہے نا۔ انسان کے کمالات اگر آپ کو متاثر کرتے ہیں تو انسان باکمال ہے، تو اس کو بنانے والا رب، اس کو پیدا کرنے والا رب کتنا باکمال ہوگا۔ تمہیں آسمان، زمین، سورج، چاند وغیرہ کی یہ جو طاقتیں، یہ قوتیں نظر آتی ہیں، خوبیاں، کمالات نظر آتے ہیں، یہ یقیناً کمالات ہیں، لیکن یہی اتنے باکمال ہیں تو پھر ان کا بنانے والا رب ذوالجلال کتنا عظیم ہوگا، اس کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، کہا رات اور دن، سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے، رات اور دن، سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے۔ کیسے؟ رات آتی ہے، ایسا اندھیرا چھاتا ہے کہ ساری دنیا کے لوگ اپنے سارے اسباب استعمال کر کے بھی دن جیسا اجالا نہیں بنا پاتے ہیں۔ آج دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، اتنی ترقی کر جانے کے بعد بھی رات جب آتی ہے، اللہ نے اتنی طاقت رات میں دی ہے، ہر چیز کو اندھیرے سے ڈھانپ دیتی ہے، اور ساری دنیا اپنے سارے اسباب اختیار کر کے بھی دن جیسا اجالا پیدا نہیں کر پاتی۔ اور وہی جب دن طلوع ہوتا ہے، دن کو اللہ نے اتنا طاقتور بنایا ہے کہ کونے خدروں کے اندر بھی اجالا پہنچ جاتا ہے۔ روشنی، وہ دن کا اجالا، وہ دن کی روشنی کہاں کہاں کونے خدروں میں پہنچ جاتی ہے، سوائے بند غاروں کے یا انتہائی محفوظ کمروں کے ہر جگہ روشنی پھیل جاتی ہے۔ کوئی طاقت اجالے کو پھیلنے سے روک نہیں پاتی، اللہ نے بڑی طاقت اس کے اندر رکھی۔ سورج اللہ نے پیدا کیا، سورج میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت رکھی ہے، اتنا طاقتور ہے کہ اس کی گرمی، اس کی روشنی سے ساری کائنات منور ہوتی، اور سورج کی روشنی سے کیا کیا خیر اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے۔ کھیتی باڑی کا مسئلہ ہو، سمندر کے پانی کا بخارات بن کے آسمان پہ جا کے پھر بادل بننے کا مسئلہ ہو، یا پھر یہ کہ اس کی روشنی سے اور اس کی جو شعاعیں ہیں اس سے ملنے والی مختلف قسم کی قوتیں ہو، کیا کچھ انسان نے دریافت نہیں کہ بڑا طاقتور اللہ نے سورج کو بنایا۔ چاند اللہ نے بنایا، چاند کو اللہ نے خوبصورتی کا ذریعہ بھی بنایا، اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علامت بھی بنایا مہینوں کے آغاز اور اختتام کا، اور چاند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مخلوق بنایا کہ اس کے اثرات
اس کے اثرات کاری کائنات میں آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جب چاند نکلتا ہے اندھیری رات میں بھی وہ اپنا اجالا بکھیرنے میں پورا ختم نہ کرے لیکن اپنا اجالا پھیلا کر وہ اندھیری رات کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے. بہت کچھ اللہ نے اس میں رکھا ہے. لیکن یہ سارے کے سارے اتنی طاقتیں رکھنے کے باوجود یہ صرف نشانی ہے اس رب ذوالجلال کی کہ ان نشانیوں کو پیدا کرنے والا رب, ان نشانیوں کو بنانے والا رب کس قدر زیادہ با اختیار ہوگا, کس قدر زیادہ با کمال ہوگا. اس رب کو پہچانو. اللہ نے اسی لیے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. یہ سب نشانیاں, نہ سورج کو سجدہ کرو, نہ چاند کو کرو, نہ دن کو, نہ رات کو, بلکہ اس اللہ کے لیے سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. بھائیو, بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس کائنات کو اللہ نے اتنا عظیم بنایا تو جو مقصد اس کائنات کے پیدا کرنے کا اللہ نے رکھا ہے وہ مقصد بھی انتہائی عظیم مقصد ہے. اور کمال کیا ہے وہ معلوم ہے آپ کو. وہ مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے. یہ اللہ نے خود بتا دیا. اب یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کیسے کرنی چاہیے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے بھیج کر ہم اور آپ کو بتا دیا. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ اس مقصد کو پورا کرنے پہ تمہیں کیا انعام ملے گا. دنیا میں بہتر زندگی ملے گی, آخرت میں جنت ملے گی. اس مقصد کو اگر تم نے ضائع کیا دنیا میں بھی پریشانیاں اٹھاؤ گے, آخرت میں بھی جہنم میں جاؤ گے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اب یہاں ایک مسئلہ رک کر دیکھو. اللہ چاہتا نا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دنیا میں پیدا کر دیتا. اللہ تعالیٰ دنیا میں پیدا کر کے کہتا کہ جاؤ, میری کائنات ہے, میری کائنات میں سارا نظام میں نے رکھا ہے, جاؤ تم خود ڈھونڈو. تمہیں کیوں پیدا کیا گیا, مقصد بھی تم ہی ڈھونڈو. اب مقصد معلوم ہو گیا تو اس مقصد کو پورا کیسے کرنا چاہیے یہ بھی تم ہی ڈھونڈ لو. اب تم ڈھونڈو گے, تم تلاش کرو گے, تم ہی کوشش کرو گے. میرے پاس جب آؤ گے اگر صحیح مقصد ڈھونڈ کر اس مقصد کو پورا کر کے آؤ گے تو میں کامیاب شمار کروں گا. اور اگر تم میرے پاس مقصد کو پہچانے بغیر آؤ گے یا پھر یہ کہ مقصد کو پورا کرے بغیر آؤ گے میں تمہیں ناکام قرار دوں گا. اللہ اپنی طرف سے مقصد بتائے بغیر, مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ دیے بغیر انسانوں کو چاہتا تو دنیا میں ایسے ہی بھیج دیتا اور کامیابی اور ناکامی کے فیصلے اللہ کر سکتا تھا. کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ بالکل کر سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے ایسا نہیں کیا. یہ نہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا, انسانوں پہ رحم کیا. انسانوں پہ اللہ تعالیٰ نے رحم کیا کہ اللہ نے خود مقصد متعین کر دیا, اس مقصد کو پورا کرنے کا راستہ بھی بتا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے پہلا جو انسان حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں, پہلے انسان کو ہی اللہ تعالیٰ کی ہدایت لانے والے نبی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور یہ نبوت کا سلسلہ اللہ نے مسلسل چلایا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا لیکن اللہ کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی. اللہ نے دو انتظام کیے. نبوت کا خاتمہ اللہ کے نبی پہ کر دیا. اللہ کے نبی, آخری رسول, کوئی اور نبی رسول آنے والے نہیں. لیکن اللہ نے دو انتظام کیے. ایک انتظام یہ کیا کہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی. اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین, جو آخری دین ہے, وہ قیامت تک رہے گا. قرب قیامت اٹھایا جائے گا, ورنہ قیامت کے قریب تک اللہ جب تک چاہے گا اس کو باقی رکھے گا. کوئی اس دین کو ختم نہیں کر سکتا. ایک تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی, اور دوسری چیز اللہ نے یہ کی کہ اب اس دین کو پڑھانے, سکھانے, پھیلانے, تبلیغ کرنے, لوگوں میں عام کرنے, لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے علماء کو انبیاء کا وارث اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اور قیامت تک علماء بھی باقی رہیں گے. جب قیامت آئے گی اللہ ایک طرف علماء کو اٹھا لے گا, دوسری طرف قرآن کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا لے گا, یعنی دین کو اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا. آپ یہ بات سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظام ہمارے لیے کیا. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے ہم اور آپ پر احسان ہے, اس کا انعام ہے کہ اس نے یہ دین بنا بنایا ہم اور آپ کو دے دیا ہے. اور ہم سے کیا کہا گیا؟ ہم سے کہا گیا کہ تمہیں ایک کام کرنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے اس کو پہچانو اور اس پر چلتے چلے جاؤ. کچھ نہیں کرنا ہے ہم اور آپ کو. کیا بات ہے, اللہ کے نبی نے کیا بتایا ہے کرنا ہے, جس بات سے منع کیا رکنا ہے.
वमा आताकुमुर रसूलु फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो चीज तुम्हें अल्लाह ताला ने अता की, रसूल तुम्हें जो देते हैं उसको ले लो, और जो चीज जिस चीज से मना करते हैं उस चीज से रुक जाओ। अल्लाह ने रसूल के जरिए जो चीज तुम्हें अता की है और जिस चीज से मना किया है, इन दो को पहचान कर जो दिया है ले लो, जिससे मना किया है रुक जाओ। बस यही तुम्हें करना चाहिए। अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से पूरा पूरा एहसान मुकम्मल कर दिया। इसीलिए अल्लाह ताला ने हज्जतुल वदा के मौके पे ये आयत करीमा नाजिल फरमाई, कहा अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने कहा आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने अपने एहसान को पूरा कर दिया। ये अल्लाह ताला के एहसान का कमाल है, ये इत्माम है। अल्लाह ने अपनी नेमत को पूरा कर दिया। वअतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर मैंने पसंद कर लिया है। ये अल्लाह तबारक व तआला का इतना बड़ा एहसान है। हाज़िरीन गिरामी, इस बात को मैंने इतनी तफसील से आपके सामने क्यों रखा? देखो, कभी कभार हमें अल्लाह ताला की नेमतों पर गौर करना चाहिए। कभी कभार हमें अल्लाह ताला की नेमतों पे गौर करना चाहिए। यकीन मानो, एक भी नेमत अगर हम और आप गौर करने लगे ना, एक एक नेमत मेरी और आपकी दुनिया और आखिरत सुधार दे सकती। अगर हम गौर करें ये कितनी बड़ी नेमत है, अगर हम गौर करें कि ये कितनी बड़ी नेमत है, तो एक नेमत के बारे में गौर कर लो। अल्लाह ताला की वो एक नेमत हमें अल्लाह की मारिफत, अल्लाह की पहचान और अपनी सरकशी को पहचान देने के लिए काफी हो सकती है। जब मामूली से मामूली नेमत पे आप गौर करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हम अल्लाह ताला के कितने ममनून करम है, कितने एहसानात में जी रहे हैं। ये हमारी और आपकी जिंदगी में होना चाहिए। देखिए, एक बात इंसान की तबीयत में, मिजाज में है ये बात, जो चीज इंसान के पास आ जाती है ना, इंसान अक्सर उसकी अहमियत खो देता है अपनी नजर में। जो चीज उसके हाथ में, उसकी पहुंच में नहीं होती ना, आदमी उसकी तमन्ना करता है। ये दुनिया के अंदर इंसान का मिजाज है। आप ये बात देखो, जो आदमी सेहतमंद है ना, उस आदमी को लगता है कि दौलत बहुत बड़ी चीज है जो मेरे पास नहीं, और एक दौलतमंद है जिसके पास दौलत बहुत है लेकिन सेहत नहीं है, वो आदमी सोचता है क्या करूंगा इस दौलत का, सेहत बहुत बड़ी चीज है। ये इंसान की तबीयत है कि जो नेमत उसे हासिल है उसकी तरफ से इंसान गाफिल हो जाता है। और यही मिजाज हमारा, यही तबीयत हमारी इस्लाम की इस दौलत के बारे में भी है, इस्लाम की इस नेमत के बारे में भी, कि बैठे बिठाए अल्लाह ताला ने बनी बनाई दौलत हमारे हवाले कर दी है, लेकिन हम ना कदरे ना शुक्रे बनते जाते हैं। आप यकीन करो, हमें नेमत इस्लाम पर गौर करने की बहुत जरूरत है। आपको एक मिसाल दूं, यूनुस इब्न उबैद रहमतुल्लाह अलैहि सलफ़ सालिहीन में से एक नेक आलिम गुजरे हैं। उनके सामने एक आदमी जरूरतमंद बनकर आया, हाजतमंद अपनी जरूरत लेकर आया। उसने आकर ये कहा कि मैं बहुत जरूरतमंद हूं, पैसा नहीं है, आप जो है मेरी मदद कर दीजिए, बड़ी तकलीफों में, बड़ी परेशानी में हूं। उसने अपनी जरूरतें रखी। यूनुस इब्न उबैद रहमतुल्लाह अलैहि ने यही मसला नोट किया कि ये आदमी जरूरतमंद है, अपनी जो जरूरत रख रहा है वो सही है, परेशान भी है, जरूरतमंद भी है, वो जो अपनी परेशानी, अपनी जरूरत बता रहा है उसमें गलत नहीं, लेकिन इस आदमी को अपनी परेशानी, अपनी जरूरत का इतना ज्यादा एहसास है कि इसके मुकाबले में जो नेमतें अल्लाह ने दी हुई हैं उनकी तरफ से गाफिल है। जो अल्लाह ने दिया हुआ है ना, उसको भुला दिया है। अब इसको याद दहानी करवानी चाहिए। इसलिए यूनुस इब्न उबैद रहमतुल्लाह अलैहि ने उस आदमी से कहा कि काम करो, चलो ठीक है मैं काम करता हूं, तुमको तुम्हारी परेशानी है ना, तुमको कुछ पैसा चाहिए, माल चाहिए ना, एक काम करो, तुम अपनी एक आंख दे दो, एक आंख मुझे दे दो, मैं तुम्हें 1 लाख दिरहम दे दूंगा। उस आदमी ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। कहा ठीक है, आंख मत दो, चलो तुम अपना एक हाथ दे दो, अपना एक हाथ निकाल के दे दो, मैं तुम्हें 1 लाख दिरहम दे दूंगा, तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। कहा नहीं, ये भी नहीं हो सकता। कहा ठीक है, चलो एक पैर ही दे दो, एक पैर दे दो, मैं तुम्हें 1 लाख दिरहम दे दूंगा, तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाए। कहा यह भी नहीं हो सकता। यूनुस इब्न उबैद ने उसके जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा का तज़किरा करते करते उसे एहसास दिलाया और उसके बाद उससे कहा, अल्लाह के बंदे, लाखों की नेमतों में जीते हो फिर भी अपनी महरूमियों की शिकायत करते हो, अपनी नेमतों का एहसास तुम्हारे अंदर नहीं। ये इंसान की बहुत बड़ी सच्चाई है। जो उसे हासिल हो जाता है ना,
اس کی ناقدری پہ اتر آتا ہے، اس کی قدر و قیمت کی طرف سے وہ غافل ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک بات یاد رکھو، نعمتوں کی پہچان کے لیے نعمتوں کا احساس آدمی کو ہونا چاہیے، نعمتوں کی پہچان کے لیے نعمتوں کا احساس ہونا چاہیے، اور ان نعمتوں کے احساس کے لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے، انظروا الی من هو دونکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فانه اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم۔ تم اپنے سے کمتر آدمی کو دیکھو، اپنے سے اونچے آدمی کو نہ دیکھو، اس لیے کہ جب اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرو گے۔ یہ مسئلہ ہم اور آپ کو سیکھنا چاہیے۔ شیخ سعدی فارسی زبان کے ایک حکیم آدمی ہیں، ایک ادیب حکیم آدمی ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ خود لکھا ہے گلستان کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں راستے سے چلا جا رہا تھا، میرے پیر میں چپل نہیں تھی، بغیر چپل کے چلا جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا لوگ جوتے ہوتے چپل پہن کے جا رہے ہیں، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کیسا بدقسمت آدمی ہوں کہ پیر میں چپل تک نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ مجھے افسوس اپنے حالت پہ ہو رہا تھا، اسی افسوس کی حالت میں آگے چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا سامنے سے ایک لنگڑا آدمی چلا آ رہا ہے جس کا ایک پیر ہے دوسرا پیر نہیں ہے۔ فوراً میرے دل میں احساس ہوا پیر میں چپل نہیں ہوئی تو کیا ہوا، پیر تو کم از کم 2 صحیح سالم اللہ نے دیے۔ آپ یقین کرو نعمتوں کا احساس آدمی کو ہونا چاہیے، تبھی نعمت کی قدر کر پاتا ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے اصل میں بنیادی پیغام یہی دینا چاہتا ہوں، نعمت اسلام جو مجھ کو اور آپ کو مل گئی ہے نا، ہم میں کی ایک بڑی تعداد اس کی ناقدری کر رہی ہے۔ ہم اسلام کے قدردان نہیں، اپنی دین کے قدردان نہیں ہیں، اس لیے کہ بڑی آسانی سے بنایا جمایا ایک سسٹم ہاتھ میں مل گیا۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ آدمی کو بلا کر بتایا جاتا ہے یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، محنت بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کو معلوم ہے پرانے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین ایک مہینے تک سفر کرتے تھے صرف ایک حدیث رسول سننے کے لیے۔ ایک مہینے کا سفر، حضرت جابر نے 1 مہینے کا سفر کیا۔ سلف صالحین میں سے بعض ایک حدیث سناتے ہیں، اپنے شاگردوں کو حدیثیں بیان کرتے تو کہتے تھے لے لو، سن لو، ہماری طرف سے ہم دے رہے ہیں، سن لو، آج وہ چیز مفت میں ہم تمہیں دے رہے ہیں جس کے لیے کسی زمانے میں ہفتوں کا سفر ہم کیا کرتے تھے۔ اب یہ جو اسلام آسانی سے مل رہا ہے نا، یہ جو دین لوگوں کے ہاتھ میں آسانی سے پہنچ رہا ہے، اس چیز کو لوگوں نے اتنے آسانی سے لے لیا ہے کہ اب اسلام کی قدر و قیمت لوگوں کے دلوں میں گھٹتی جا رہی ہے۔ میں نے کہا نا اللہ چاہتا نا تو یہ کر دیتا کہ کوئی مقصد نہیں متعین کرتا، کوئی طریقہ نہیں بتاتا، کچھ نہیں کہتا جاؤ دنیا میں تم کو خود مقصد متعین کرنا ہے، تم کو خود اس مقصد کو پورا کرنے کا راستہ تلاش کرنا ہے، جاؤ تم خود محنت کر کے آؤ اور محنت کر کے دیکھو کیا لاتے ہو۔ اگر صحیح رزلٹ لے کر آئے تو میں تمہیں کامیاب مانوں گا، صحیح چیز نہیں تلاش کر سکے میں تمہیں ناکام کر دوں گا۔ اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا کہ نہیں کر سکتا؟ کر سکتا تھا، اور وہ کرتا تو وہ ظالم بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس نے کائنات میں اتنی نشانیاں رکھی ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کیا کہ آپ کی ٹھڈی پکڑ کے سمجھانے والے انبیاء بھیجے، اور انبیاء کے بعد انبیاء کے وارثین علماء، یہ ائمہ مساجد، یہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ آپ تک آتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں۔ اور آپ کا اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے بڑے ہمیں پڑھاتے ہیں، اور لیکن ہم ایسا سمجھتے ہیں ہم اگر ان کے پاس پڑھ رہے ہیں تو ہم گویا ان پہ احسان کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اس چیز کو محسوس کرو۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزار بنو گے تو تمہیں میں مزید عطا کروں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم نے ناشکری کی، ناقدری کی، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت سخت ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اسی کی روشنی میں اہل علم نے 2 بڑی باتیں کہی ہیں، کہتے ہیں بالشکری تدوم النعم، کہتے ہیں شکر گزاری سے نعمتیں ہمیشہ باقی رہتی ہیں۔ بالشکری تدوم النعم، شکر گزاری سے نعمتیں باقی رہتی ہیں۔ اور اسی کو بعض اہل علم کہا کرتے تھے قید النعم بالشکر، شکر گزاری کر کے نعمتوں کو باندھ کے رکھو، جیسے جانور کو بھاگ جانے کے ڈر سے کھونٹے سے باندھ کے رکھتے نا، ایسے شکر کرتے رہو نعمت پر۔
نعمت پر شکر گزاری کرتے رہو تاکہ وہ نعمت آپ سے چھینے نہیں، آپ کے پاس بندھی رہے۔ اور بعض سلف صالحین یہ بھی کہتے تھے بالشکر تزید النعم، شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کر لیتے ہو، شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مزید عطا کرتا ہے۔ ان دونوں باتوں کو ہمارے اور آپ کے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو نعمت اسلام ہے اس کی شکر گزاری کا کیا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور شکر کیا ہے، نعمت اسلام کا شکر کیا ہے، نعمت اسلام کا شکر کیسے ہوتا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ شکر کے درجات ہیں، اصل میں شکر کے درجات ہیں، ان درجات کو پہچاننا ہے۔ سب سے پہلے نعمت کو پہچاننا چاہیے، کوئی بھی نعمت۔ آج ہم بات کر رہے ہیں نعمت اسلام کی، ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے دین کی، ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے کے ساتھ اتنا بڑا جو ہم اور آپ کو اسلام کا پورا ایک سسٹم، ایک نظام دیا، اس کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ ضوابط، یہ جو باتیں اب ذکر کرو، ہر نعمت کے بارے میں یہی ہے کہ سب سے پہلا معاملہ تو یہ، اس کو نعمت کے طور پہ پہچانو کہ یہ ایک نعمت ہے، اس کی قدر و قیمت کو جانو، یہ کتنی بڑی چیز ہے۔ دیکھو آپ کے پاس سونے کی پہچان ہوگی نا، تو سونے کو آپ کنکر پتھر سمجھ کے باہر نہیں پھینکتے، بڑے اہتمام سے اٹھا کے اپنے اندر خزانے میں جمع کر کے رکھتے ہیں، لاکر میں رکھتے ہیں، اپنے محفوظ مقام پہ رکھتے ہیں۔ نعمت کی پہچان سب سے پہلا مرحلہ ہے نعمت کی قدردانی کا۔ شکر گزاری کا پہلا درجہ یہ ہے کہ نعمت کو پہچانو، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور آپ یقین کرو یہی اصل میں ہم میں کے بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں، پہلی بنیاد ہی نہیں کرتے۔ ماں باپ مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم کو اندازہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی دولت ہم کو عطا کر دی۔ اسلام کی یہ جو دولت اللہ نے عطا کی ہے، اس کی قدر و قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں۔ سب سے پہلا کام یہی ہے کہ اس نعمت کی قدر و قیمت کو پہچانو، کہ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے شکر کی۔ کہا دوسرے مرحلے میں یہ ہے کہ اس نعمت کے منعم کو پہچانو، یعنی اس نعمت کے دینے والے کو پہچانو، کس نے دیا ہے، کس نے دیا ہے۔ ہمارے اور آپ کی محنت سے ملا، ہماری اور آپ کی کوشش سے ملا؟ نہیں، ہم اور آپ لاکھ ہاتھ پیر مار لیتے کہ ہمیں ہدایت مل جاتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان فرمائی، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے نا، جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو وہ جنت میں جاتے ہوئے یا جانے سے پہلے یہ کہیں گے، سورہ اعراف میں اللہ نے کہا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ۔ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ہدایت دی، جس نے ہمیں توفیق دی، جس نے ہمیں یہ پہچان دی، جس نے ہمیں یہ دین دیا۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَ اللَّهُ، اگر اللہ نے ہدایت نہ دی ہوتی تو یہ ہمارے بس کی بات نہ تھی کہ ہم ہدایت پہ آ جاتے۔ تو نعمت کو پہچانو کہ کتنی بڑی ہے، اور منعم کو پہچانو، اس نعمت کے دینے والے کو پہچانو کہ وہ کون ہے جس نے ہم اور آپ کو مالا مال کیا۔ اور تیسرا درجہ شکر کا یہ آتا ہے کہ آپ زبان سے اور دل سے اعتراف کرو کہ ہاں اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ الحمدللہ زبان سے کہو، دل سے محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انعام کیا، بہت بڑی دولت ہمیں عطا کی، اس کو محسوس کرو اللہ کے بندو۔ سبحان اللہ، آج مسلمانوں کے آپ حالات دیکھیں گے، بہت سارے لوگوں کو اس نعمت اسلام کی قدر شاید اتنی نہیں ہے جتنی کہ حقیقت میں ہونی چاہیے۔ کہ زبان اور دل سے اقرار کرو کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہم مسلمان ہیں، اللہ نے دیا ہے تو اس کے بندے، ورنہ ہماری کیا مجال۔ اس وقت بھی آپ دیکھو، آپ یہاں بیٹھے ہیں، سب آپ یہاں بیٹھے، کتنے ایسے لوگ ہوئے جو یہاں بیٹھ سکتے تھے لیکن بیٹھے نہیں، وہ یہاں پہنچ سکتے تھے لیکن پہنچے نہیں۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی، اس کو آپ کو محسوس کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، آپ کو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ یہ نعمت کے شکر کا درجہ ہے کہ آدمی زبان سے اور دل سے اس کا اعتراف کرے کہ ہاں اللہ نے دیا ہے مجھے۔ اور شکر کا اگلا درجہ کیا ہے معلوم ہے؟ دیکھو یہ سب سے اہم پیغام ہے آج کے پورے خطاب کا، وہ یہ ہے کہ نعمت کا سب سے صحیح شکر ہوتا ہے اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، آنکھوں کا صحیح استعمال کرو اس کی نعمت۔ اللہ نے آپ کو کوئی بھی نعمت، مال دیا ہے، دولت دی ہے، پہچان دی ہے، مقام دیا ہے، عزت دی ہے، شہرت دی ہے، جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے
اس کا صحیح استعمال کرو، یہ اس نعمت کے شکر کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور وہی بات نعمت اسلام کے بارے میں اگر ہم کہیں گے، نعمت اسلام کے بارے میں اگر ہم سمجھیں گے تو اس کا سب سے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اس اسلام کو دل و جان سے لگا کر اسے اپنی زندگی میں صحیح ڈھنگ سے استعمال کرو۔ نماز کا وقت آتا ہے تو لپک کر آؤ، خیر کا کام آتا ہے لپک کر آؤ، برائی کا سامنا آتا ہے برائی سے بچنے کے معاملے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں نا، ان احکام کو اپنی عملی زندگی میں ایسے اپناؤ، ایسے استعمال کرو کہ لگے کہ واقعی آپ اس اسلام کو اپنا طریقہ زندگی مانتے ہیں، آپ اسے اپنی زندگی کا طریقہ مانتے ہیں۔ آپ کے تالو سے لے کے تلوے تک آپ کے اپنے جسم کے سارے اعضاء کو جیسے رکھنا چاہیے ویسے رکھو، جیسے استعمال کرنا چاہیے ویسے کرو، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے ایک ایک حکم کو ویسے اپناؤ کہ لگے کہ واقعی آپ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس اچھی سواری اللہ نے دے دی، صرف گھر کے سامنے کھڑائے رہتا ہے، نہ خود سوار ہوتا ہے نہ لوگوں کو سوار ہونے دیتا ہے۔ لوگ مانتے ہیں کہ ہے، لیکن کیا فائدہ ایسی سواری کا، نہ خود سوار ہوتا ہے نہ کسی اور کو سوار ہونے دیتا ہے۔ اسلام اگر میری اور آپ کی زندگی ہم خود عمل کر کے اس کے خیر کو اپنی زندگی کے اندر نہیں اپناتے، یہ اسلام غیر مسلموں تک پہنچا کر ان کی زندگیوں میں یہ خیر اور برکت لانے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہم نے اس نعمت کو برتا کہاں، اس نعمت کو استعمال کہاں کیا ہم اور آپ نے؟ نعمت کا صحیح استعمال کرنا یہ اصل میں نعمت کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو، جب ہم نعمت اسلام کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مزید توفیق ملے گی، اللہ کی طرف سے مزید توفیق ملے گی، اللہ کی طرف سے مزید نوازا جائے گا، مزید دیا جائے گا، یہاں تک کہ مزید کرتے کرتے ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا، اور ایک دن وہ آئے گا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ وَلَدَيْنَا مزید اپنا دیدار ہم اور آپ کو کروائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت اسلام کی شکر گزاری میری اور آپ کی زندگی میں آنی چاہیے۔ آج جس دور میں ہم اور آپ جیتے ہیں نا، اس دور میں یقین مانیں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو مسلمان ہیں لیکن اسلامی تعلیمات کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ نہیں، ایک بوجھ، نعمت ہے اللہ کے بندوں۔ آپ ایک چیز کو نعمت سمجھتے ہیں اور اسی کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں، بہت فرق آ جاتا ہے۔ ایک چیز کو آپ، جو بچے ماں باپ کو بڑھاپے میں پانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی خدمت کا مجھے موقع ملا ہے، بڑھاپے میں ان کی خدمت کروں گا، وہ جب ان کو نعمت سمجھتے ہیں ان کے ساتھ سلوک کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ اور وہی ماں باپ کسی بچے پر بوجھ بن جائیں، بچہ سمجھے بڑھاپے میں ان کی ذمہ داریاں اٹھانا مجھ پر آ گیا ہے، مجھ سے ہو نہیں پا رہا ہے، اس بچے کے اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے۔ وہی ماں باپ ہے، وہی بچہ ہے، لیکن والدین کو نعمت سمجھتا ہے، ان کے بڑھاپے میں پا لینے کو اپنے لیے خوش بختی کی بات سمجھتا ہے، تو اس کا طرز زندگی الگ ہوتا ہے، اور کئی بار یہیں سے وہ اپنی جنت کما لیتا ہے۔ اور وہی ایک بوجھ اگر سمجھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کئی بار والدین کی ناقدری کر کے یہیں سے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے۔ آپ یقین کرو، نعمت کی قدردانی کر کے صحیح استعمال اگر نعمت کا کر پائیں تبھی جا کر ہم اور آپ کما حق ہو اس سے مستفید ہو پائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کا جذبہ بہت زیادہ نعمت اسلام پر آپ کو نظر آئے گا۔ آپ دیکھو، کبھی آپ اس حیثیت سے جائزہ لے کر دیکھو، ہمیں جو دعائیں سکھائی گئی نا، جو دعائیں ہم اور آپ کو سکھائی گئیں، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، سونے کے بعد، قضاء حاجت سے پہلے، اس کے بعد، بہت ساری دعائیں الگ الگ مناسبت، آپ جانتے ہیں اذکار کو۔ ان میں سے کتنی دعائیں ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے، الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ آپ اس کے پیچھے دیکھو، اس میں سراپا شکر گزاری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم اس کی حمد کر رہے ہیں، اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے یہ نعمت عطا کی، اس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ صبح اٹھ کر آدمی پڑھ الحمدللہ الذی احیانی، جس نے مجھے دوبارہ زندگی دی، میں اس کی تعریف کرتا ہوں، یہ شکر گزاری ہے۔ آپ دیکھ لو سارا دین ہم اور آپ کو، بلکہ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کا آغاز کیا تو کہا الحمدللہ رب العالمین، قرآن مجید کے آغاز میں اللہ نے اس سورت کو رکھوایا۔
اور وہی آپ دیکھیں وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ان کی آخری بات بھی یہ ہوتی ہے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں۔ یہ شکر گزاری، نعمت کو پہچان کر اس کی شکر گزار بننا، اور نعمتوں میں نعمت اسلام کو پہچان کر اس کے ایک ایک حکم کو اتنی ہی اپنائیت، اتنی ہی لگن، اتنی ہی زیادہ خوشی اور مسرت کے ساتھ کہ ایک نعمت مل رہی ہے مجھے، ہر چیز کو ایک نعمت سمجھ کر قبول کرنے کا ایک مزاج، ایک طبیعت، ایک عادت ہمارے اندر اگر پیدا ہو تو پھر وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم اور آپ پر کتنا بڑا انعام ہوا ہے۔ آپ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اپنے لیے کتنی بڑی نعمت سمجھتے تھے۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اقم الصلاة ارحنا بها یا بلال۔ آپ کو معلوم ہے حضرت بلال اللہ کے نبی کے مؤذن تھے، اذان دیتے تھے، اقامت کہتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے تھے کہ اے بلال نماز کے لیے اذان دو یا اقامت کہو، ارحنا بها، اور اس نماز کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ یہ راحت کا احساس کب ہوگا؟ جب آپ اس نماز کو ایک نعمت سمجھیں گے، اسے نعمت سمجھیں گے، ایک ایک حکم کو اللہ تعالیٰ کے دین کے، پورے اسلام کو، اور اس اسلام کے ایک ایک جزئیے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں اپنائیں گے نا تو یقین مانیں کہ یہ اتنی بڑی دولت بن جائے گی، اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا ہم اور آپ کو موقع ہو جائے گا کہ ہم اور آپ واقعی معنوں میں نعمت کے قدردان بن جائیں گے۔ حاضرین گرامی، آج کی اس ملاقات میں اصل مجھے زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی، صرف ایک بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، نعمت اسلام کے شکر گزار بن جائیے، نعمت اسلام کے شکر گزار بن جائیے۔ اور کیسے کو شکر گزار بنیں گے، ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے بہت ہی مختصر نکات کی شکل میں رکھی، ان میں سے ہر ایک نکتے کی بہت تفصیل کی جا سکتی، لیکن میں آج صرف ایک بنیادی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ محسوس کرو کہ اللہ نے ہمیں کتنا خوش قسمت بنایا، کتنا خوش قسمت بنایا۔ آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ روز قیامت حضرت آدم علیہ السلام کو بلائے گا، بلا کر کہے گا کہ اے آدم اپنی اولاد میں سے اخرج بعث النار، جہنم کے حصے کو الگ کر دو، جہنم کا جو حصہ ہے تمہاری اولاد میں سے اس کو الگ کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم اللہ سے پوچھیں گے وما بعث النار، اے رب العالمین کون سا، کتنا حصہ، کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جہنم میں جانے والے، جو جہنم کا حصہ وہ کون ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے تو اللہ کہے گا ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کر لو، 999 لوگوں کو جہنم کے لیے الگ کر لو۔ صحابہ کو بہت حیرت ہوئی، یعنی 1000 میں ایک آدمی کامیاب ہوگا، 999 جہنم میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں صراحت ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے وضاحت کی کہ دیکھو ان 999 میں سے آدھے جو ہوں گے وہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج انسانوں میں سے قیامت کے قریب آنے والے ایک یہ قوم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج ان میں کے آدھے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یاجوج ماجوج کے علاوہ بقیہ جو لوگ ہمارے پاس، ان میں سے ہر 500 میں سے ایک آدمی نجات پا رہا ہے اور 499 لوگ جہنم میں جا رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے، یہ بات تو سب کے سامنے واضح ہے کہ 500 میں سے ایک ہم کیسے بن سکتے ہیں؟ اسلام پہ چل کے نا، دین پہ چل کرنا ہم اور آپ 500 میں سے ایک اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں۔ تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ان 500 میں سے ایک بنانے والی یہ نعمت اسلام کتنی غیر معمولی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو نعمت اسلام سے مالا مال کیا ہے۔ یہ نعمت اسلام کتنی بڑی ہے کہ ہم اور آپ کو وہ ایک آدمی بنا رہی ہے جو 999 کے مقابلے میں ایک جنت میں جانے والا بنا رہا ہے۔ کبھی اس نعمت کی قدر کریں ہم، اور ظاہر بات ہے اس کے لیے ہمیں نعمت اسلام کو سمجھنا پڑے گا اور اسلام کی ایک ایک تعلیم کو اپنے لیے انعام سمجھنا پڑے گا۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
میں نے اپنی نعمت کو تم پر پورا کیا ہے، یہ نعمت کا احساس ہونا چاہیے۔ ہر حکم کو اپنے لیے رحمت سمجھو، ہر حکم کو اپنے لیے نعمت سمجھو، ہر تعلیم کو اپنے لیے ایک انعام سمجھو، اللہ تعالیٰ کے دین کی ہر بات کو اپنے لیے ایک موقع سمجھو، تبھی جا کر ہم اور آپ واقعی معنوں میں اس نعمت کی قدر کر پائیں گے۔ حاضرین گرامی، بات کو میں یہی ختم کرتا ہوں۔ پیغام جو آپ کو دینا چاہ رہا تھا وہ پیغام یہی ہے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان، الحمدللہ، یہ اللہ ہی کی توفیق ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت پر ہم غور کریں، اس نعمت کی قدر کریں، لیکن اس دنیا کی سب سے بڑی کوئی نعمت اللہ نے دی ہے، وہ نعمت اسلام ہے۔ اس نعمت پر غور کر کے اس کی شکر گزار بننے کی کوشش کریں۔ نعمت اسلام کی شکر گزاری یہ ہم اور آپ کے اسلام پر ثابت قدم رہنے، یہاں تک کہ اللہ سے ملاقات ہو تو جنت میں، اور جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا مستحق بننے تک لے جائے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو نعمت اسلام پر شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔